بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سلمان رضی اللہ عنہ قال نہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول او نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلاثة احجار وان نستنجی برجیع او بعظم رواہ مسلم۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ نمبر 1 قضاء حاجت کے وقت میں، پیشاب پخانے سے فارغ ہوتے وقت میں، یورین اور موشن کرتے وقت میں قبلے کی جانب چہرہ کر کے بیٹھیں، اس سے منع کیا ہے۔ نمبر 2 او نستنجیہ بالیمین، سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے سیدھے ہاتھ سے پاکی حاصل کرنے سے منع کیا ہے، استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ او ان نستنجیہ باقل من 3 احجار، نمبر 3 یا پھر 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ وان نستنجیہ برجیع او بعظم، نمبر 4 اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کرے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، کہ جب بھی تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن کے اندر سانس نہ چھوڑے، سانس نہ لے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور جب کوئی قضاء حاجت کے لیے آئے تو وہ اپنی شرمگاہ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے نہ چھوئے، سیدھے ہاتھ سے نہ پکڑے، اور سیدھے ہاتھ سے اور بڑی حاجت کے وقت میں سیدھے ہاتھ سے صفائی نہ کرے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں قضاء حاجت وغیرہ سے متعلق کچھ آداب بتلائے گئے ہیں اور 1-2 باتیں اس ٹاپک سے ہٹ کر کے بھی بتلائی گئی ہیں، اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ کل 4-5-6 باتیں تقریباً آئی ہیں دونوں حدیثوں میں کل ملا کر کے۔ پہلی حدیث کے اندر جو بات بتلائی گئی، نمبر 1 قضاء حاجت کے وقت میں، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوتے وقت میں قبلے کی جانب رخ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے اور پیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کل کے درس حدیث میں تفصیل کے ساتھ میں آ چکا ہے، یہ ٹاپک، یہ بات آ چکی ہے۔ نمبر 2 داہنے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی یہ بات ہے، تھوڑا اور کلیئر ہے وہ، یہاں پر خالی استنجا کی بات ہے۔ رائٹ ہینڈ سے استنجا کرنے سے منع کیا، کیا مطلب؟ وہ مطلب دوسری حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ کوئی بندہ الٹے ہاتھ سے پانی ڈال رہا اور سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑ کے پیشاب کے وقت میں صفائی کر رہا، اس سے منع کیا ہے۔ یا بڑی حاجت کے وقت میں، موشنز وغیرہ سے فارغ ہوتے وقت میں الٹے ہاتھ سے پانی ڈال رہا اور سیدھے ہاتھ کے ذریعے صفائی کر رہا، اس سے منع کیا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے پاکی حاصل کرنے سے منع کرنے کا یہ مطلب ہے۔ پھر کیا ہے طریقہ، کیا ہونا چاہیے؟ پانی سیدھے ہاتھ میں لے، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالے اور پیشاب کرتے وقت میں الٹے ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑے اور صفائی حاصل کرے، اور اسی طرح بڑی حاجت کے وقت میں سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ سے صفائی کرے۔ یہ طریقہ ہے، یہ آداب ہے۔ سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے صفائی کے لیے اور شرمگاہ کو پکڑنے کے لیے، یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز بتائی گئی، 3 ڈھیلوں سے کم میں پاکی استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ 3 ڈھیلوں سے کم میں کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے پیشاب سے پاکی حاصل کرنا، استنجا کرنا، اس میں اگر کوئی ایک ڈھیلے سے ہی کر لیتا ہے تب بھی کافی ہے، ایک ہی ڈھیلے کو ایک سائڈ سے یوز کر لیا، دوسرے سائڈ سے یوز کر لیا، کافی ہے۔ لیکن ایک ہے بڑی حاجت، موشن سے فراغت کے وقت میں کوئی ڈھیلا استعمال کر رہا ہے تو وہ 3 ڈھیلے استعمال کرے، کیونکہ وہ بڑی گندگی ہے اور بڑی گندگی ایک ڈھیلے سے اچھی طرح صاف نہیں ہوتی ہے، تو 3 ڈھیلے استعمال کرنا چاہیے۔ 3 ڈھیلے استعمال کرے، 3 ڈھیلوں سے کم استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ڈھیلوں والا مسئلہ، ڈھیلوں کا مسئلہ کیا ہے؟
مٹی کے ڈھیلے جو بھی ہے، اینٹ کے ٹکڑے وغیرہ جس کے اندر پانی کو سوکھنے کی، جذب کر لینے کی صلاحیت ہے، ویسے اگر ٹکڑوں میں استعمال کر رہے ہیں تو 3 ڈھیلے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا پتھر ہے جس میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے بالکل بھی، تو ویسے پتھر، چکنے پتھر جو آتے ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے، پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں مسئلہ سمجھیے، اگر کوئی شخص پیشاب سے فارغ ہوا، پانی استعمال نہیں کر کے ڈھیلے استعمال کر رہا ہے، تو کیا پاکی ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، بس اس کو یہ یقین ہو کہ پیشاب سوکھ چکا ہے، پھیل کر دوسری جگہ پہ نہیں لگا، یہ یقین ہو جائے تو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح بڑی حاجت سے فارغ ہو رہا تھا تو اس وقت میں اس میں شرط ہے، ڈھیلے استعمال کرنے کے لیے اس میں شرط ہے کہ جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، وہ صرف غلاظت کی جگہ میں ہے، اتنے ایریے میں ہے، غلاظت نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جو راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس راستے سے پھیل کر باہر نہیں آیا، وہ اسی کے اندر والے راستے میں ہے، اور اس وقت میں وہ ڈھیلے استعمال کرتا ہے، 3 ڈھیلے، تو اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی، اگرچہ پانی استعمال نہ کرے، اگرچہ پانی استعمال نہ کرے۔ لیکن اگر گندگی اور غلاظت پھیل کر سوراخ سے باہر آ جائے، اس راستے سے باہر آ جائے، اور پھر کوئی ڈھیلا استعمال کرتا ہے تو ڈھیلا بھی استعمال کرے، مگر پانی بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ اب اگر پانی استعمال نہیں کریں گے تو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھیے۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ جانیے کہ یہاں پر ڈھیلے کا حکم آیا، اور ڈھیلے سے پاکی حاصل کرنے کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اس کو جائز قرار دیا؟ پانی سوکھ لیتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے مسئلہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی ٹیشو استعمال کرتا ہے، ٹیشو پیپر یوز کرتا ہے پیشاب کے لیے یا بڑی حاجت کے لیے، استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر وہی شرائط کے ساتھ میں کہ پیشاب کے لیے استعمال کیا اور اس نے پیشاب کو سوکھ لیا، پیشاب پھیل کر اطراف میں نہیں لگا، پاکی ہو جائے گی۔ بڑی حاجت کے لیے استعمال کر رہا تو 3 پیپر کافی نہیں ہوں گے، اب 3 سے تھوڑے زیادہ پیپر لینے پڑیں گے اگر چھوٹے پیپر ہیں تو، مطلب اتنے پیپر استعمال کرے جس سے یقین ہو جائے کہ پاکی حاصل ہو چکی ہے، وہی شرط کے ساتھ میں کہ گندگی اس ایریے سے نہ پھیلی ہو۔ اگر پھیل گئی تو ڈھیلے کے ٹائم پہ بھی پانی استعمال کرنا ضروری، اور یہاں پر بھی ٹیشو کافی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ٹیشو کی جگہ اگر کوئی شخص نارمل پیپر یوز کر لے، جو ٹیشو تو مطلب خاص طور سے یورین اور ان سب چیزوں کے لیے بنایا جاتا ہے، اگر کوئی نارمل پیپر ہے، کاپی کا وغیرہ کا، بکس کا، وہ پیپر یوز کرے تو کیا پاکی حاصل ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، مگر یہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ جو پیپر لکھنے پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اس جگہ پر یوز کرنا یہ آداب اور احترام کے خلاف ہے۔ باقی اگر کسی نے ایمرجنسی میں یوز کر لیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ گندگی زائل ہو چکی ہے اور پیشاب سوکھ چکا ہے، غلاظت دور ہو چکی ہے، بدبو ختم ہو چکی ہے، تو وہ پاک ہو جائے گا، پاکی حاصل ہو جائے گی، مگر نارملی اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے، جو دوسرے ٹیشوز ہوتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسئلے ہوئے۔ اب نمبر 4 جو بتایا تھا اس کے اندر کہ گوبر کو استعمال نہ کریں، رجیع گوبر، جو سوکھا ہوا گوبر ہوتا ہے نا، اس کو اوپلی وغیرہ کہتے ہیں، سوکھا ہوا، اس کو استعمال کرنے سے منع کیا۔ اگرچہ وہ سوکھ لیتا ہے پانی کو اپنے اندر، مگر اس لیے منع کیا کہ وہ گوبر ہے، اور جب وہ گیلا ہوتا ہے، وہ تر ہوتا ہے، پانی اس کو پہنچتا ہے، پیشاب اس کو لگتا ہے، تو پھر وہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے، پھر وہ غلاظت جسم کو لگتی ہے تو انسان کا اتتا جسم اب ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اس کو پانی یوز کرنا پڑے گا، اس لیے منع کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہڈی استعمال کرنے سے منع کیے ہیں۔ ہڈی استعمال کرنے سے کئی کو منع کرے؟ 2 وجہ سے، ایک تو ہڈی اپنے اندر پانی کو نہیں سوکھتی، اور دوسرا وہ ہڈی سے زخم پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے منع کیے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہڈی یہ جنات کی غذا ہوتی ہے، جنات کی غذا، تو انسان کھا لینے کے بعد جو ہڈی ڈال دیتا وہ جنات کی غذا رہتی، تو بہرحال جب جنات کی غذا ہے تو اس کو چھوڑ دو، وہ جیسا چاہے استعمال کر لیں، اس کو گندگی میں ملوث کر کے نہ پھینکو، اس لیے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چند باتیں ہو گئیں۔ اب جو دوسری حدیث پڑھی گئی تھی اس میں ایک بات یہ بتائی کہ برتن میں سانس نہ چھوڑے۔ دیکھو، ایک ہے انسان پانی پیتے وقت میں نارملی سانس لیتا ہی ہے، سانس روک کر کے پانی پینا تو ممکن ہی نہیں ہے، سانس روک کر کے کوئی زبردستی ناک بند کر کے پانی پی رہا، زبردستی کی مشقت ہے، اسلام اتنی بڑی مشقت کی تعلیم نہیں دیتا ہے کبھی بھی۔ یہاں پر مطلب یہ ہے، پانی پیتے وقت میں بہت ساری مرتبہ انسان 1-2 گھونٹ ایک ساتھ پیتا ہے
تو سانس چھوڑنے کی نوبت آتی ہے، تو وہ جو سانس چھوڑ رہا ہے ناک سے یا منہ سے، وہ برتن کے اندر، گلاس کے اندر نہ چھوڑے. پانی پی لیا، گلاس ہٹائے، سانس لے، پھر پانی پی لے، گلاس ہٹائے اور سانس لے. باقی انسان جب تک زندہ ہے تب تک اس کے ساتھ میں سانس چل رہی ہے. جو اس کی زندگی کا حصہ ہے سانس، وہ سانس تو کمپلسری گلاس کے اندر جائے گی. اس کو تو روکنے پر بندہ قادر ہی نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے ناک کو بند کرنا پڑے گا، اور اتنی مشقت کے ناک کو بند کر کے جان جانے جیسی نوبت آئے. اسلام اتنی بڑی مشقت کی بات کبھی بھی نہیں کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ بعض لوگوں نے پانی پینے کی اس سنت کو یوٹیوب کے ویڈیوز وغیرہ پر اپنے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سانس میں پانی پینے کا مطلب یہ ہے کہ سانس روک لو، سانس روک کے 3 گھٹ پانی پیو، اس کے بعد میں پوری سانس باہر چھوڑو. یہ مشقت ہے. اتنی مشقت، اسلام اتنی مشقت کی تعلیم نہیں دیتا ہے کبھی بھی. نارمل پانی پی لیجئے، سانس چھوڑنے کی نوبت آ رہی ہے تو اس کو باہر چھوڑیں. ٹھیک ہے نا. باقی جو دوسری حدیث میں بات آئی ہے وہ مسئلہ آ چکا ہے. اور ایک چیز کہ شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے پکڑنا نہیں ہے، اور بڑی حاجت سے فراغت کے وقت میں الٹے ہاتھ سے پانی ڈال کے سیدھے ہاتھ سے پوچھنا، صاف کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یہ سب آداب ہیں، ذہن میں رکھیے گا. بڑی اہم تعلیمات ہے. یہاں رک کر کے ایک بات سن لیں. پہلے حدیث کے جو راوی ہیں صحابی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، ایک اور ترمذی کی حدیث کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے طنز کے طور پہ، طعنے کے طور پہ، کہ ارے ان کے نبی کیسے ہیں، یہ باتیں بھی سکھاتے ہیں، پیشاب پخانے کی باتیں بھی سکھاتے ہیں ان کے نبی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، ہاں ہمارے نبی اتنے عالی شان ہیں کہ یہ باتیں سکھانے سے بھی نہیں شرماتے ہیں. بات وہی ہے، مگر انہوں نے الگ انداز میں پیش کی. تو سمجھیے اسلام بہترین مذہب ہے. پیشاب پخانے کی ضروریات وغیرہ جو ہیں اس سے بھی انسان فارغ ہوتا ہے. آداب کا لحاظ رکھے گا، اس میں بھی اسے اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. بڑی بہترین باتیں سامنے آئی ہیں، آداب ہیں، لحاظ رکھیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو یہ قضاء حاجت کے بھی آداب کا لحاظ رکھ کے سنتوں کے مطابق اپنی بشری ضروریات کو پورا کر کے اس کو بھی عبادت بنا کر اجر کمانے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.